السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم لوگ الحمدللہ ماہ محرم میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کو محرم کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ اور ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو ہر مہینوں میں بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں کے اندر بچنے کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم میں کثرت سے صوم یعنی روزہ رکھنا ثابت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بطور خاص 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کی بطور خاص تاکید آئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا۔ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ بہرحال یہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب حدیث کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ 10 محرم کو تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن یعنی 10 محرم ایک صالح اور مبارک دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے وفات سے پہلے والے سال میں ذکر کیا کہ یہود اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مستحب ہے۔ اس کے علاوہ 10 ان اعمال کے علاوہ جو ماہ محرم میں امور انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ماہ محرم میں سینہ کوبی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور تعزیہ بناتے ہیں، لکڑی اور کاغذ کے تعزیہ بناتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ تعزیہ کی وجہ سے شرک اکبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کالے کپڑے پہننا اور گوشت نہ کھانا
اور عورتوں کو اپنے زیورات کے سارے اتار کر رکھ دینا صرف اور صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تاریخ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کی شہادت کے غم میں یہ ایسا ماتم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، ایسا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن شہادت کی وجہ سے ان تمام امور کا انجام دینا نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے اعمال سے ثابت ہے۔ اس لیے بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، خاص کر 10 محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، 9-10 محرم کو، اور تمام بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حين ندعو للرشاد ونستهدي بسنة خير هادي، سرات عبيدة شرفت بصرح به وبمثله عنيت بلادي.